ایم اے عربی زبان اردو۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اسٹیج پر تشریف فرما اساتذہ کرام اور عزیز دوستو، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج کی اس تقریر کا عنوان مولانا آزاد کے تصور ہندوستان کی عصری معنویت ہے۔ برادران عزیز، کسے معلوم تھا کہ آزادی ہندوستان کی خوشخبری اپنی اجلی پیشانی پر تقسیم وطن کا داغ بھی لے آئے گی؟ لیکن یہ حقیقت ہے کہ ایسا ہوا۔ وطن عزیز ہند و پاک کے نام سے دو حصوں میں بٹ گیا۔ اسباب و عوامل کیا تھے، کون کتنا قصوروار تھا، یہ اپنے آپ میں بحث کا ایک الگ موضوع ہے۔ سردست مجھے یہ بتانا ہے کہ اس پورے منظر نامے میں جو شخصیت اپنی کوششوں کی آخری حد تک اس دو قومی نظریے کی مخالفت کرتی رہی، اس شخصیت کا نام مولانا ابوالکلام آزاد ہے۔ اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ مولانا آزاد کا تصور ہندوستان کیا ہے، تو میں بڑی آسانی سے جواب دے سکتا ہوں کہ دو قومی نظریے کی مخالفت اور متحدہ قومیت کی حمایت، یعنی ایک ایسے ہندوستان کا خواب جس میں وطن عزیز ایک گلدستے کی مانند نظر آئے اور اس کے باشندے رنگ برنگ پھولوں کی صورت میں اس گلدستے کے حسن، دلکشی اور رعنائی میں اضافہ کر رہے ہیں۔ ایک ایسے آزاد ہندوستان کا خواب جس میں امن و امان ہو، سلامتی ہو، اخوت ہو، محبت ہو، ہمدردی ہو۔ ایک ایسے آزاد ہندوستان کا خواب جس میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، جین، بدھ، پارسی، دیگر تمام مذاہب کے ماننے والے ایک دوسرے کے مذہبی اور قومی تشخصات کے احترام کے ساتھ ساتھ باہم مل جل کر اور شیر و شکر ہو کر زندگی گزر بسر کر سکیں۔ مولانا آزاد ہندو مسلم اتحاد کے کتنے بڑے حامی تھے، اس کا اندازہ مولانا کے ان جملوں سے لگائیے، جیسا کہ بعض اور لوگوں نے بھی اشارہ کیا کہ انہوں نے ایک موقع پر کہا کہ اگر آج آسمان کی بدلیوں سے ایک فرشتہ اتر آئے اور قطب مینار پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کر دے کہ 24 گھنٹے کے اندر سوراج حاصل ہو سکتا ہے، بشرطیے کہ ہندوستان ہندو مسلم اتحاد سے دستبردار ہو جائے، تو میں سوراج سے تو دستبردار ہو سکتا ہوں، لیکن ہندو مسلم اتحاد اور اپنے باہمی اتحاد سے دستبردار نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر سوراج کے ملنے میں تاخیر ہوتی ہے تو یہ ہندوستان کا نقصان ہوگا، لیکن اگر ہمارا باہمی اتحاد جاتا رہا تو یہ عالم انسانیت کا نقصان ہوگا۔ مولانا آزاد نے اپنی تحریر و تقریر میں ہر پہلو اور ہر زاویے سے تقسیم ہند کے نقصانات کو واضح کیا ہے، لیکن افسوس ان تمام کوششوں کے باوجود ملک تقسیم ہو گیا۔ لیکن یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس عظیم سانحے کے بعد بھی مولانا آزاد بددل اور مایوس نہیں ہوئے، بلکہ ہندوستان میں رکنے کا فیصلہ کرنے والے مسلمانوں کی ہمت اور دھارس بڑھانے کا کام شروع کر دیا۔ برادران عزیز، ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد میں ایک گروہ وہ تھا جو درپردہ اس تقسیم ملک کا حامی تھا، جس کے ذریعے وہ تقسیم شدہ ہندوستان میں اپنے زعفرانی نظریے کے عملی نفاذ کا متمنی تھا۔ بدقسمتی سے آج روز و شب کی مسلسل محنتوں اور سام دام دنڈ بھید کی تمام ترکیبوں کے ذریعے سے وہ گروہ اقتدار پر قابض ہو چکا ہے اور مسلمانوں کے خلاف غلط بیانیوں، جھوٹے پروپیگنڈوں، مذہبی شاعر و شخصیات کی بے حرمتی کے ذریعے اپنے ناپاک منصوبوں کی تکمیل چاہتا ہے۔ اس وقت بھی ہمیں وہی اسٹریٹجی اختیار کرنی ہے جو اسٹریٹجی مولانا آزاد نے اپنے وقت میں اختیار کی تھی، کہ ہمیں قومی سیاست کے ہر محاذ پر حق و انصاف کے علمبردار بن کر کھڑے ہونا ہے، اور حق و انصاف کا جو سورج ہے اس کے ذریعے سے نفرت و تعصب کی تاریکیوں کو مٹا دینا ہے۔ یہی کام کرنے کا ہے اور یہی مولانا آزاد کے تصور ہندوستان کے عصری معنویت کا تقاضا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔